ہندوستان کی مٹی میں ایک ایسی روشنی اور خوشبو بسی ہوئی ہے جو صدیوں بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ اجمیر شریف ایک ایسا در جہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی بزرگ ہستی کی جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے آج ان کے کچھ ایسے قصے سنتے ہیں جو دل بدل دیتے ہیں۔ اجمیر آنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی محل نہیں بنوایا، نہ کوئی فوج جمع کی۔ انہوں نے جو چیز شروع کی وہ تھا لنگر۔ روز بھوکے مسافر بے سہارا اور مظلوم در پر آتے اور بنا کسی سوال کے کھانا پاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر اتنا کھانا کیسے؟ خواجہ صاحب مسکرا کر بولے، میں تو صرف بانٹتا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ اسی دن سے لوگ کہنے لگے یہ فقیر نہیں، یہ تو غریبوں کو نوازنے والا ہے، اور یوں پڑا لقب غریب نواز۔ جب خواجہ صاحب اجمیر آئے تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تانے دیے گئے، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے۔ مرید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یا خواجہ اجازت دیں اور انہیں بددعا دیں۔ خواجہ صاحب نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیف کے لوگوں کو معاف کر دیا، ان کے غلام بددعا کیسے دے سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور کچھ ہی وقت بعد وہی لوگ جو پتھر مارتے تھے ان کے قدم خواجہ غریب نواز کے در پر آ گئے۔ ایک دن لنگر میں نہ اناج بچا، نہ پیسہ اور نہ کوئی ذریعہ۔ مہمان در پر کھڑے تھے، مرید پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب نے اطمینان سے کہا، مہمان اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ اپنے مہمان کو بھوکا نہیں رکھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ مسافر اپنی طرف سے کھانا اور اناج لے آئے۔ لنگر چل پڑا اور سب نے دیکھا کہ یقین کبھی خالی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جو اپنی زندگی کے گناہوں سے ٹوٹ چکا تھا روتا ہوا خواجہ صاحب کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ خواجہ صاحب نے اسے نہ ڈانٹا نہ اس سے سوال کیا، بس اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے فرمایا، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ وہ آدمی رویا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک غیر مسلم پریوار اپنے دکھ کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے در پر آیا۔ لوگوں نے کہا، یہ مسلمان فقیر ہے۔ خواجہ صاحب نے خود ان کی مدد کی، دعا دی اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ بعد میں فرمایا، انسان کو پہلے انسان سمجھو، مذہب بعد میں آتا ہے۔ اسی رویے کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئے، ڈر سے نہیں بلکہ محبت سے۔ خواجہ غریب نواز کوئی جادو نہیں کیا کرتے تھے، وہ صرف محبت، صبر اور انسانیت بانٹتے تھے۔ اور اگر ہم بھی کسی کا دل نہ توڑیں، غریب کا خیال رکھیں اور صبر اپنائیں تو یقین مانیے یہی خواجہ غریب نواز کا اصلی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔